تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ مدثر کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعلی حسب ترتیب سب سے پہلے سورہ مدثر کا لفظی ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، پس ڈراؤ، وربک فکبر، اور صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرز فہجر، اور گندگی کو چھوڑ دو، ولا تمنن، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کرو، تستکثر، کہ واپسی میں زیادہ وصول کر پاؤ، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرو، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا سور کے اندر، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، تو وہ دن یوم عسیر، بڑا سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، کافروں پر آسان نہ ہوگا، ذَرْنِي، چھوڑ دے مجھے، ومن، اور اس شخص کو، خلقت وحیدا، جس کو میں نے پیدا کیا تھا اکیلا، وجعلت له مالا ممدودا، اور بنایا اس کے لیے مال پھیلا ہوا، وبنینا، اور بنایا اس کے لیے بیٹے، شہوداً، جو حاضر رہتے تھے، ومہدت له تمہیدا، اور آسان کیا اس کے لیے راستوں کو، ثم یطمع، پھر وہ لالچ رکھتا ہے، ان ازیدہ، کہ میں اضافہ کروں، زیادہ کروں، کلا، ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں سے عناد اور بغض رکھتا تھا، سأرہقہ، ان قریب اس کو میں چڑھاؤں گا، صعوداً، ایک مشکل چڑھائی پر، انہو فکر، بے شک اس نے سوچا، وقدر، اور ایک بات بنائی، فقتل، پس ہلاکت ہو اس کے لیے، کیف قدر، کیسے اس نے ایک بات بنائی، ثم قتل، پھر اس کے لیے ہلاکت ہو، کیف قدر، کیسے اس نے بات بنائی، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس، پھر اس نے تیوریاں چڑھائی، وبصر، اور منہ بنایا، ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ کی، واستکبر، اور تکبر کیا، فقال، پس اس نے کہا، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا سحر، مگر ایک جادو ہے، یؤثر، جو پہلوں سے نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر ایک انسانی کلام، سأصلیہ سقر، اس شخص کو ان قریب ہم داخل کریں گے جہنم کے اندر، وما ادراک ما سقر، اور تجھے کیا معلوم کہ جہنم کیا چیز ہے، لا تبقی، وہ باقی رہنے نہیں دیتی ہے، ولا تذر، اور نہ چھوڑتی ہیں، لواحۃ، وہ جھلسا دیتی ہے، للبشر، انسان کو، یا لواحۃ، وہ جھلسا دیتی ہے، للبشر، کھال کو، علیہا 19، اور اس پر 19 مقرر ہیں، وما جعلنا اصحاب النار، اور ہم نے نہیں بنایا آگ کے نگران، الا ملائکہ، مگر فرشتوں کو، وما جعلنا عدتہم، اور ہم نے نہیں بنایا ان کی تعداد کو، الا فتنۃ، مگر ایک فتنے کی چیز، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور زیادہ ہو جائے ایمان والوں کا ایمان، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور شک نہ کریں وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور ایمان والے، ولیقول الذین، اور تاکہ کہیں وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، والکافرون، اور کافر، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے
اس مثال کے ساتھ کذالکا اسی طرح یضل اللہ من یشاء اللہ گمراہ فرماتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، ویہدی من یشاء اور ہدایت دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو اور تیرے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی، وما ہی الا ذکریٰ للبشر اور نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت ہے انسان کے لیے۔ یہاں پہ سورہ مدثر کا پہلا رکوع مکمل ہوا، اس کی 31 آیتیں یہاں پر تام ہوئی۔ سورہ مدثر اور سورہ مزمل دونوں مضامین کے اعتبار سے تقریباً ملتی جلتی صورتیں ہیں اور ان کے زمانہ نزول بھی قریب قریب ہیں۔ سورہ مدثر پوری کی پوری صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، بعض آیتوں کے متعلق بعض مفسرین کی رائے ہے کہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن صحیح قول جمہور کا یہی ہے کہ یہ پوری صورت مکہ میں نازل ہوئی، بلکہ مکہ میں بھی ابتدائی دور کے اندر اس کی یہ 7 آیتیں ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی، تو اس کے بعد وحی کی نزول کا سلسلہ وہ رک گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انتظار وحی میں تھے، وحی کا انتظار کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ آپ نے ایک آواز سنی، تو آپ علیہ السلام نے نظر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو آسمان کی فضا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کرسی پر تشریف فرما ہے اور ان کے 600 پر ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا تو ان کے اوپر ایک رعب اور کپکپی طاری ہو گئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً گھر آئے اور گھر والوں سے کہنے لگے دثرونی مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ علیہ السلام کو چادر دی گئی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس موقع پر پھر یہ سورت کی یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی اور اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر۔ تو یہ سورت کا شان نزول ہوا جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ابتدائی وحی کے اندر جو ہے یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ مزمل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعمال اور افعال بتلائے گئے ہیں کہ جن اعمال اور افعال کے ذریعے سے ایک انسان کا نفس کامل اور مکمل ہوتا ہے، اور مدثر سورہ مدثر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اعمال بتلائے گئے ہیں جس میں انسان دوسرے کی تکمیل کرتا ہے، کیونکہ اکمال مقدم ہے تکمیل سے۔ انسان پہلے اپنے آپ کو کامل بنائے پھر آگے اور لوگوں کو وہ کامل بنا پائے گا، اس لیے سورہ مزمل کو پہلے رکھا گیا اور سورہ مدثر کو ترتیب میں اس کے بعد رکھا گیا۔ اور بھی اس سورت کا ماقبل کے ساتھ آیتوں کے اعتبار سے بھی آپ کو کئی جگہوں پر ربط نظر آئے گا، جیسے یہاں پر مدثر کا لفظ ہے اور وہاں پر مزمل کا، اور دونوں تقریباً قریب ایک ہی معنی کے ہیں کہ چادر اوڑھنے کا۔ وہاں پر تھا قم رات کے ٹائم کھڑے ہو جائے، یہاں پر ہے قم فانذر، وہاں پہ رات کے ٹائم کھڑا ہونا تھا قم اللیل، اور یہاں پہ ہے قم فانذر، وہاں پہ کھڑا ہونا اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے، اور یہاں پر قم فانذر دوسروں کی تکمیل کے لیے ہے۔ وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کو حکم دیا گیا، یہاں پہ رب کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا، وہاں پر بھی قیامت کا ذکر ہے، یہاں پر بھی فذالک یومئذ یوم عسیر قیامت کا ذکر ہے، وہاں پر بھی فرمایا ذرونی ومن خلقت وحیدا، اور یہاں پر سورہ مدثر میں، اور سورہ مزمل میں فرمایا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتوں میں باہم یہ دونوں صورتیں مربوط نظر آتی ہے، اس لیے سورہ مزمل کو سورہ مدثر کے ساتھ ہی ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، چونکہ اس میں اکمال ہے، اس میں تکمیل ہے، اس لیے اس کو مقدم اور اس کو مؤخر رکھا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر، مدثر اصل میں ہے متدثر، تا تھی اور تا جو ہے تا اور دا قریب المخرج ہے، تو تا کا دال میں ادغام کر کے مدثر بنا دیا گیا۔ مدثر دثار سے محفوظ ہے، دثار چادر کو کہتے ہیں جو انسان سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے اوڑھتا ہے۔ تو یا ایھا المدثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خطاب کیا گیا اے چادر اوڑھنے والے،
چونکہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت کے ساتھ متصف تھے، تو جیسے ہم سورہ مزمل میں بیان کر چکے ہیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ کے ساتھ اور اس صفت کے ساتھ مخاطب کرنے میں ایک قسم کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ تو اس لیے جس کیفیت پہ یہ وحی آئی تھی اس وقت آپ علیہ السلام چادر میں لپٹے ہوئے تھے، اس لیے اس صفت کے ساتھ متصف کر کے اس آیت میں آپ کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر۔ یہاں سے نبوت کا فرض منصبی شروع ہوتا ہے، آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ اب آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے آپ جو ہے وہ تیار ہو جائیں۔ فانذر، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فانذر، لوگوں کو ڈرائے۔ اصل کام نبوت کا وہ دو ہے، ایک انذار ہے اور ایک خوشخبری دینا ہے، لیکن یہاں پر صرف اور صرف انذار کا ذکر ہے، خوشخبری کا نہیں۔ تو اس آیت میں صرف انذار کا ذکر ہے، تبشیر کا ذکر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ابتدائی وحی ہے اور اس موقع پر کوئی ایسے مسلمان نہیں تھے کہ جس کو کسی چیز کی خوشخبری دی جائے۔ اور باقی علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت کا اصل کام جو ہے وہ انذار ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، یہی اس کے لیے غنیمت ہے۔ باقی جنت کا مل جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اس لیے چونکہ جو چیز نبوت کی فرض منصبی تھی اسی کا ذکر کیا، فرمایا فانذر، آپ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے اور اللہ کی مخالفت سے ڈرائے اور ان کے برے نتائج سے لوگوں کو ڈرائے۔ تیسرا حکم، ایک تو کھڑے ہو جائیں، یعنی اس کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو جائیں۔ دوسرا آپ انذار شروع کریں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ انذار میں آپ نے کیا کرنا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، آپ نے اپنے رب کی جو ہے عظمت آپ نے بیان کرنی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگوں نے اپنے معبود اور رب بنائے ہوئے ہیں ان چیزوں کا بتلان کرنا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، صرف اور صرف اپنے رب کی بڑائی آپ نے بیان کرنی ہے۔ اور اسی سے مسلمانوں کا نعرہ تکبیر نکلا ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ جو میدان جنگ میں بھی لگایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام نے بھی اللہ اکبر کہا۔ اور اللہ کی عظمت اور بڑائی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اذان کا بھی جز بنایا گیا، اور ابتدائی اذان اللہ اکبر سے ہوتی ہے، ابتدائی صلاۃ اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ جتنے اللہ کے غیر ہیں وہ اللہ جو ہے ان سب چیزوں سے بڑا ہے۔ لہذا اب آپ جو دعوت کا کام شروع کر رہے ہو اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا میرے مقابلے میں اور میری مخالف ہے، لیکن یاد رکھیں آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے جو ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے اور بڑا ہے، اس کے سامنے یہ چیزیں مچھر کی پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ لہذا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی آپ بڑائی بیان کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو آپ پاک رکھیں۔ کپڑوں کو پاک رکھنا ظاہری طور پر بھی کپڑوں کو پاک رکھنا یہ فرض ہے کہ انسان جو ہے نماز وغیرہ کے اوقات میں اپنے کپڑوں کو پاک رکھے، یہ فرضیت ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، دوسرا معنی ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ثیاب سے مراد اپنے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو آپ پاک رکھیں کہ آپ کے اخلاق پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہ آئے کہ وہ دھبا آپ کی دعوت کے کام کے اندر رکاوٹ بن جائے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی شخصیت کا تعارف اس کا لباس کراتی ہے، تو آپ اپنے لباس کو اس انداز سے رکھیں کہ وہ آپ کی شخصیت کا صحیح تعارف کرائے، اس لیے کہ سب سے پہلے نظر انسان کے لباس پر جاتی ہے نہ کہ اس کی جسم پر۔ تو لہذا اپنے لباس کو اس انداز سے رکھیں کہ وہ آپ کا تعارف اچھے انداز سے کرائے۔ تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کیونکہ لوگوں کے سامنے آپ نے جانا ہے تو آپ نے کپڑے اس انداز سے پہننے ہیں، نہ تکبر والے کپڑے ہو اور نہ گندے کپڑے ہو، نہ جو ہے ایسے کپڑے ہو جیسے اس دور کے ملنگ سمجھتے تھے کہ اگر جتنے گندے اور ناپاک رہو گے اتنا رب تم سے راضی ہوگا۔ نہیں، اسلام کے اندر اور اللہ کے دین میں ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے دین میں طہارت جو ہے وہ دین کا جز ہے۔ تو ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے ایک معنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، اپنے اخلاق کو پاک رکھیں۔ نمبر 3، اپنے کپڑوں کو اس انداز سے رکھیں کہ اس میں تکبر وغیرہ کا شائبہ نہ ہو اور اس میں کسی ایسی چیز کی طرف نشاندہی نہ ہو جو آپ کے کردار کے اوپر داغ بن جائے۔ اور اس کے بعد
5واں حکم یہ دیا والرز فہجر، رز کہتے ہیں گندگی کو، رجس اور رز یہ تقریباً قریب ایک ہی معنی دیتے ہیں، رجس بھی گندگی کو کہتے ہیں اور رز بھی گندگی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا والرز فہجر، گندگی کو چھوڑ دیجیے، تو بہت سارے مفسرین نے اس کو عام رکھا ہے اور کہا کہ ہر قسم کی جو گندی چیزیں ہیں ان سے آپ اجتناب کریں، گندے اخلاق سے آپ اجتناب کریں، ہر قسم کے فواہشات سے آپ اجتناب کریں۔ داعی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے کہ اپنے دامن کو صاف رکھیں اور ہر قسم کی گندگی اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بعض حضرات نے والرز میں رز سے مراد جو ہے بدھ بھی لی ہیں، تو وہ بھی اگر اس میں داخل کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ تو گندگی میں سب سے بڑھ کر گندگی ہے، شرک کرنا جو ہے سب سے بڑی گندگی ہے۔ تو ہر قسم کی جو گندگی ہے، خواہ وہ ظاہری گندگی ہو یا اخلاقی گندگی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کریں کہ بدلے میں وہ بڑا کر دیں۔ جیسے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ احسان کرتے ہیں اور کیا ہے پھر جب امید یہ رکھتے ہیں کہ آج ہم نے اس کو 100 روپے دیے تو کل یہ ہمیں 200 روپے دے گا۔ تو احسان جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں سب سے بڑا احسان ہے، اور اس نیت سے ایسے احسان نہ کریں کہ تستکثر، کثرت کے داعی نہ بنیں، کہ لوگ جو ہے کثرت سے وہ ہو جائیں، کیا نام ہے، میرے مریدین زیادہ ہو جائیں، میرے متعلقین زیادہ ہو جائیں، میرے شاگرد زیادہ ہو جائیں۔ نہیں، آپ احسان کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی سے کسی قسم کا کوئی عوض آپ طلب نہ کریں، نہ مال کی صورت میں، نہ چیزوں کی صورت میں، اور نہ کسی واہ کی صورت میں، کسی منصب کی صورت میں، کسی بھی صورت کے اندر احسان کا بدلہ کا ارادہ نہ کریں۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کریں اس لیے کہ آپ کو بڑھا کر دیا جائے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جب آپ داعی بنو گے اور دین کا کام کرو گے تو اس پر آپ پر تکلیفیں آئے گی، پریشانی آئے گی، تو اپنے رب کی رضا کے لیے ان تمام تکالیف اور پریشانیوں پر آپ صبر کریں۔ تو یہاں تک جو یہ آیتیں تھیں یہ ابتدا میں نازل ہوئی، 7 کے قریب آیتیں ہیں، یہ 7 آیتیں یہاں پر یہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد والی پھر آیتیں بعد میں وقفے سے نازل ہوتی رہی، اور ایک قول تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مدثر یک بار کی نازل ہوئی، ایک قول یہ بھی ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہاں سے پہلی چیز دعوت کے اندر ذکر یہ کی کہ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا ہے اور توحید کی طرف بلانا ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہو، اچھے اخلاق آپ نے خود اختیار کرنے ہیں، لوگوں میں اچھے اخلاق لے کر آنے ہیں۔ اور فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اسلام کا بنیادی عقیدہ قیامت، اس کا بھی بیان کرنا ہے۔ جب پھونکا جائے گا فی الناقور، سور کے اندر، جب سور پھونکا جائے گا تو وہ قیامت کا دن شروع ہو جائے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور وہ دن جو ہے بڑا مشکل دن ہوگا، گراں دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے اوپر تو کسی اعتبار سے آسان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے وہ آسان ہو سکتا ہے، اگر مسلمان چاہے تو اپنے لیے آسانی کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعمال بتلائے ہیں کہ جن اعمال کی بدولت وہ قیامت کا مشکل دن جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب سخت پریشانی ہوگی اور سورج سر کے اوپر ہوگا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتلائے ہیں جن اعمال کو کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ان میں سے کئی اعمال حدیثوں میں آتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کو دیکھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مثال کے طور پہ ایک عمل آپ علیہ السلام نے یہ بتلایا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اور مخفی صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ لگے، تو یہ صدقہ جو ہے اس کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو وہ دن تو کافروں کے لیے مشکل ہی مشکل ہے، کسی آسانی کی کوئی گنجائش ان کے پاس نہیں ہے، لیکن مسلمان جو ہے اپنے لیے آسانی لا سکتے ہیں اگر وہ چاہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس کا شان نزول میں ولید بن مغیرہ کا واقعہ مفسرین بیان کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک کردار ہے ولید بن مغیرہ، اور اس صفت پر جو ہے قیامت تک آنے والے تمام متکبرین اور تمام مخالفین جو ہے
وہ سب کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے۔ ولید بن مغیرہ کا قصہ یوں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی جب تلاوت کی اور ولید بن مغیرہ نے اس کو سنا تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ تو ایسا کلام ہے کہ جس کی جڑیں جو ہیں وہ بڑی مضبوط اور پختہ ہیں اور جو پھل آور درخت کی طرح ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جس میں تراوٹ اور تازگی ہے اور اس میں ایک قسم کی کشش اور دلچسپی ہے کہ یہ انسان کے دل کو جو ہے کھینچنے والا کلام ہے۔ اور بھی اس قسم کے صفاتی جو ہے جملے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق فرمائے اور قرآن مجید کی تعریف کی۔ تو مشرکین کے اندر یہ ولید بن مغیرہ ایک بڑا سردار سمجھا جاتا تھا اور خوب مال دولت والا آدمی تھا۔ اتنی مال دولت تھی کہ ہر قسم کا مال اس کے پاس تھا۔ اس کے پاس درہم، دینار، سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے تھے، اس کے پاس جگہ تھی، زراعتیں تھیں، اس کے پاس باغات تھے، اس کے پاس مویشی تھے، اس کے پاس گھوڑے تھے، غلام تھے، باندیاں تھیں۔ غرض اس دور میں مال کی جتنی بھی انواع تھی وہ ساری کی ساری اس کے پاس وافر مقدار کے اندر موجود تھی اور بڑا رئیس زادہ تھا عرب کے اندر اور خصوصاً جو ہے قریش کے اندر۔ تو ولید بن مغیرہ نے جب قرآن کی تعریف کی تو یہ بات بڑی جو ہے مکہ کے اندر پھیل گئی کہ ولید بن مغیرہ نے قرآن کی تعریف کی، لگتا ہے یہ بھی مسلمان ہو جائے گا۔ تو ابو جہل نے جب یہ سنا تو وہ ولید بن مغیرہ کے پاس آیا اور ولید بن مغیرہ سے کہا کہ ہم جو عرب کے نوجوان ہیں وہ آپ کے لیے چندہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے پوچھا کس لیے؟ اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گھر میں افلاس آ چکا ہے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے ساتھ ان سے پیسے لے کر اور ان کا کھانا کھا کر ان کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ تو ولید بن مغیرہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میں کیوں اس سے پیسے لوں گا اور کیوں میں اس کے کھانے کا محتاج ہوں، بلکہ وہ جو ہے میرے پاس تو ان سے کئی گنا بڑھ کر دولت ہے، تو میں جو ہے کسی طریقے سے بھی مسلمان نہیں ہوتا ہوں۔ تو ابو جہل نے اس کو کہا اگر یہی بات ہے تو پھر آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی رائے دیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ رائے جو ہے اس کے متعلق اگر آپ نے بات کرنی ہے تو سب لوگ جمع ہو کے اسی رائے پر وہ کریں، اتفاق کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم سب ایک رائے دے دیں۔ تو بہرحال دیگر عرب کے جو سرداران تھے وہ بھی جمع ہو گئے۔ تو جب یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا رائے دی جائے تو کسی نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہا جائے۔ تو اس لیے کہ اب حج کا موقع آ رہا ہے اور دور دراز علاقوں سے لوگ آئیں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اس قسم کی کلام آپ علیہ السلام کو سنیں گے تو دین اسلام کے اندر داخل ہونے کا خدشہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بات ایسی کر لیں کہ لوگ جو ہے پیغمبر علیہ السلام سے متنفر ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی ایک بات کے اوپر اکتفا کر لیں اور اتفاق کر لیں، اس لیے کہ اگر میں شاعر کہوں اور تم جو ہے اس کو مجنون کہو اور تیسرا کوئی اور بات کرے گا تو باہر کے لوگ کہیں گے کہ ان لوگوں کا تو آپس میں اتفاق نہیں ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے سب باتیں جھوٹی بنائی ہیں، لہذا کسی ایک بات پر اتفاق کر لیا جائے۔ چنانچہ بعضوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا جائے، لیکن ولید نے اس کا رد کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو علیہ باللہ مجنون کہا جائے، کسی نے کہا کاہن کہا جائے علیہ باللہ۔ تو بہرحال مختلف رائے آئی، لیکن ولید نے سب کی رائے کو رد کیا۔ پھر پوچھا ابو جہل نے اچھا آپ ہی کوئی رائے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا نام دیں اور کیا لقب دیں اور جس پر ہم سب کا اتفاق ہو جائے۔ تو اس وقت جو ولید بن مغیرہ کی حالت اور کیفیت تھی تو اس کیفیت کو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ اس ناہنجار آدمی نے کس طریقے سے سوچا اور عقل لگائی اور جھوٹ بنایا اور اپنے ضمیر کے ساتھ لڑا۔ اس کا ضمیر اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے ضمیر کی مخالفت کرتے ہوئے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے فکر کی اور بالآخر اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام جو ہے وہ جادو ہے اور ہم سب اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ جو بھی شخص ہمارے پاس آئے تو ہم یہی کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جادو ہے اور یہ وہ جادو ہے جو اس نے بابل وغیرہ کے لوگوں سے سیکھا ہے اور اس کا اثر یہ ہے کہ رشتہ داروں میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے، میاں بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، بھائی بہن سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے
بیٹی جو ہے ماں سے جدا ہو جاتی ہے، اس جادو کا یہ اثر ہے۔ تو لہذا سب نے کہا کہ بالکل یہ بات تو آپ کی بجا ہے، اور سب نے اس کے اوپر اتفاق کیا، اور جو لوگ آتے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے تو یہ لوگ ان کو یہی کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر ہے اور آپ کا کلام جو ہے وہ جادو ہے۔ تو اسی کے متعلق پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دے مجھے اور اس شخص کو کہ جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، دنیا میں آیا تھا اکیلا تھا، نہ مال تھا، نہ اس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے، نہ اس کے پاس دولت تھی، نہ زمینیں تھیں، نہ جائیداد تھی، کچھ نہیں تھی، تنہا اکیلا دنیا کے اندر آیا۔ وجعلت له مالا، اور میں نے اس کو مال عطا کیا، ممدودہ، اور وہ مال بھی ایسا کہ پھیلا ہوا ہے، مختلف شکلوں کے اندر زمین پر جو ہے پھیلا ہوا مال ہے، ہر قسم کا مال اس کے پاس موجود ہے۔ پھر مال کے علاوہ وہ بنینا، میں نے اس کو بیٹے بھی دیے، اور شہوداً، وہ بیٹے ایسے ہیں کہ اس کے پاس حاضر رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں۔ شہود کے معنی حاضر رہنے کے ہیں۔ تو دیکھیں بعض لوگوں کے بیٹے تو ہوتے ہیں لیکن کام کاج کے سلسلے میں دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال وہیں پر پوری عمر گزار دیتے ہیں، تو ایسے بیٹوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اس کے جو بیٹے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیٹے ہم نے دیے شہوداً، اور یہ بیٹے ہر وقت اس کے پاس حاضر باش رہتے، موجود رہتے تھے، اور تقریباً اس کی بعض روایتوں میں آتا ہے 10، بعض میں آتا ہے 12 کے قریب بیٹے تھے، اور ان میں سے کچھ بیٹے جو ہے اس کے مسلمان ہو گئے تھے۔ ولید ابن ولید مسلمان ہو گیا تھا، اور خالد ابن ولید مسلمان ہو گئے تھے، تو اس کے 2-3 عمارہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، 2-3 بیٹے جو ہے اسے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم نے اس کو مال بھی دیا، اور وہ مال ایسا تھا کہ وہ پھیلا ہوا ہے، ہر قسم کا ہے، اور ہم نے اس کو بیٹے بھی دیے، اور وہ بیٹے اس حال میں ہیں کہ ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہیں، اور اس کی کمر اس سے مضبوط ہے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہم نے اس کے لیے راہ ہموار کی، ریاست کی، اس لیے کہ عرب کے اندر رئیس اور سردار بننے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے کہ انسان کے پاس مال اور دولت کی فراوانی ہو، اور اس کے بیٹے ہوں۔ عصبی اور قبائلی علاقوں کے اندر مال دولت اور بیٹے اگر کسی شخص کے پاس ہو تو ایسا شخص آٹومیٹکلی خود بخود سردار بن جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا بیوقوف اور بدعقل کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، ہم نے اس کے لیے راہ ہموار کی، سرداری کی، تو جو چیز سرداری کے لیے ضروری تھی وہ ہم نے اس کو عطا کی۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر یہ طمع رکھتا ہے، یہ لالچ رکھتا ہے، یہ امید رکھتا ہے أَنْ أَزِيدَ کہ میں مزید اس کو اضافہ کر دوں گا۔ جیسے اس نے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ پہلی بات تو آخرت ہے ہی نہیں، اور اگر آخرت ہو بھی تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے مجھے دنیا میں اتنا مال دیا ہے تو آخرت کے اندر بھی مجھے مال بڑھا کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اس کی یہ بھی لالچ ہے، چونکہ حریص آدمی تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جتنا مال مجھے اللہ نے دیا ہے اور میں اللہ کی نافرمانی کروں، ناشکری کروں، اللہ تعالیٰ میرے مال میں اضافہ کرتا رہے۔ تو اس کو یہ طمع تھی کہ ان ازید، کہ میں اس کے لیے مزید زیادہ کروں گا مال کو۔ کلا، اللہ فرماتے ہرگز نہیں، اب اس کے مال کے اندر اور اس کی عزت اور اس کی سرداری کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کے نزول کے بعد پھر تنزل شروع ہو گیا، تو یہ بھی ایک قسم کی پیشن گوئی ہے اور ایک قسم کی غیب کی بات ہے کہ اس کے بعد پھر اس کے مال میں 4 آنے کا بھی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد سے تنزل شروع ہوا اور فقر و فاقے تک جو ہے نوبت پہنچائی۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، ہماری نعمت اس کے اوپر اس قدر، اور اس کا رویہ ہمارے متعلق یہ کہ ہماری آیتوں کے ساتھ عناد رکھتا تھا، انکار نہیں، انکار سے بھی بڑھ کر جو ہے جب انسان انکار کرے اور انکار کے بعد جو ہے مخالفت پر اتر آئے اور توحید کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرنے لگے تو اس کو کفر عناد کہا جاتا ہے۔ تو یہ عناد کے درجے پر اتر آیا اور اس کا کفر عناد کے درجے پر آ گیا تھا کہ یہ صرف انکار نہیں کرتا تھا بلکہ اسلام سے روکنے کے لیے پوری کوششیں کر رہا تھا۔ سأرهقه صعودا، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم اس کو چڑھائیں گے ایک مشکل چڑھائی کے اوپر۔ صعود کہتے ہیں مشکل چڑھائی کو۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صعود ایک پہاڑ ہے جہنم کے اندر، اور اس کے اوپر چڑھنے کی مدت 50 سال ہے۔ تو 50 سال میں آدمی اس کے اوپر چڑھتا ہے
اور فرشتے اس ولید کو جو ہے پکڑ کے 50 سال میں یہ اس کو چڑھائیں گے، یہ اوپر تک چڑھے گا، پھر وہاں سے اس کو دوبارہ نیچے پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ایک قسم کا عذاب ہے جس میں اس کو قیامت میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو صعود یا تو علم ہے، خاص اس پہاڑ کا نام ہے جو کہ جہنم کے اندر ہے، اور یا صعود ہر جو ہے مشکل چڑھائی کو جو ہے صعود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس کے اوپر احسانات کیے بس اس کا سلسلہ ختم، مرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو ایک سخت چڑھائی کے اوپر چڑھائیں گے۔ انہ فکر وقدر، دیکھو اس نے کیا کیا، ہماری آیتوں کے متعلق اس نے اپنے عناد کا اظہار یوں کیا کہ اس نے اپنی فکر لگائی، اپنی سوچ لگائی، اپنی قوت عاقلہ کو استعمال کیا، وقدرہ، اور پھر ایک بات بنائی۔ وہ بات کیا بنائی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، فقتل کیف قدر، اس کا ناس ہو، یہ تباہ و برباد ہو، کیف قدر، اس نے کیسی بات بنائی ہے، ثم قتل کیف قدر، پھر مقرر یہ ہلاک اور برباد ہو، اس نے کیسی بات بنائی ہے، ثم نظر، پھر یہ جب سوچ رہا ہے تو سوچتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کے تاثرات کو بھی بھانپ رہا ہے کہ لوگوں کے تاثرات کیا ہے اور ان کی ترجیحات کیا ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ تاثر دے رہا ہے کہ میں اس معاملے پر خوب غور و فکر سے سوچ بچار کر رہا ہوں۔ ثم ابصر، اور تیوریاں بھی چڑھائی، ابس کہتے ہیں تیوریاں چڑھانے کو، وبصر، اور منہ بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیان کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر اس نے یہ ظاہر کیا کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ انتہائی غور و فکر اور تدبر کے نتیجے میں نے یہ بات کی ہے۔ ثم ادبر، پھر پیٹھ پھیری، واستکبر، اور خوب تکبر کا انداز اس نے اختیار کیا، اور بالآخر اس نے اپنے منہ سے یہ زہر اگلا، کہا کہ ان ھذا الا سحر، یہ قرآن جو ہے ایک جادو ہے، یؤثر، جو پہلوں سے نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس بدبخت نے جو ہے قرآن مجید کو علیاذ باللہ سحر اور جادو قرار دیا، اور کہا یؤثر، جو پہلے لوگوں سے یعنی بابل والوں سے نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے اور اس کا یہ جادو ہے۔ پھر مزید اس نے صرف اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہا ان ھذا الا قول البشر، یہ ایک انسانی کلام ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ایک انسانی کلام ہے، اور یہ خود اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو ایک تو جادو کہا اس کو، اور دوسرا جو ہے اس کو بابل کی باتیں کہا، تیسرا اس کو انسانی کلام کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، عنقریب اس کو میں جہنم میں داخل کروں گا، وما ادراک ما سقر، تجھے کیا معلوم کہ جہنم کیا چیز ہے، لا تبقی، جہنم جو ہے وہ تو باقی رہنے نہیں دیتی ہے، کسی انسان کو چھوڑتی نہیں ہے، ولا تذر، نہ چھوڑتی ہے، نہ باقی رہنے دیتی ہے، نہ انسان کو چھوڑتی ہے، جیسے سورۃ الاعلی میں ہے کہ اس کے اندر نہ موت ہے نہ اس کے اندر حیات ہے، اس لیے کہ جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف ایسی ہے کہ جس تکلیف میں انسان کی اس تکلیف کو نہ حیات کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کو موت کہہ سکتے ہیں۔ تو جب یہ شخص جو ہے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کی بھٹی کے اندر جلے گا، تو وہ بالکل جل کر راکھ اور کوئلہ ہو جائے گا۔ جب یہ پہاڑ کے اوپر چلے گا تو پہاڑ کو جب یہ ہاتھ لگائے گا تو اس کا ہاتھ جل کر کوئلہ ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ جل کر کوئلہ ہو جائے اور پھر ختم ہو جائے، نہیں، پھر دوبارہ یہ ہاتھ جو ہے وہ بن کے تیار ہو کے آ جائے گا مزید عذاب اٹھانے کے لیے۔ ولا تذر، یہ چھوڑتی بھی نہیں ہے کسی کو۔ تو جہنم نہ کسی کو باقی رہنے دیتی ہے اور نہ کسی کو چھوڑتی ہے، تو یہ مسلسل ان کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ لواحۃ للبشر، اور یہ جہنم جو ہے یہ جھلسا دینے والی ہے بشر یعنی انسان کو، باقی وہاں پر جو بچھو ہوگے اور جو وہاں پر کیا نام ہے یہ بیڑیاں ہوگی اور جو گلے میں ڈالنے کے توق ہوگے، ان کو جو ہے جہنم کی آگ ان پر اثر نہیں کرے گی۔ جو بھی وہاں پہ عذاب کے اسباب ہوگے، جہنم کی آگ کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کی آگ جھلسائے گی صرف اور صرف انسان کو۔ بعض حضرات نے بشر کا ترجمہ جو ہے کھال سے کیا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ انسان کی کھال کو جھلسا دے گی، جیسے آتا ہے نزاعۃ للشوا، کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کھال کو کھینچ لیتی ہے۔ تو یہ جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قسم کے جو متکبرین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، فراوانی دی ہے، گاڑیاں دی ہیں، بنگلے دیے ہیں،
لیکن وہ قرآن کی تعلیم کو جو ہے ایک جھوٹ قرار دیتے ہیں اور ایک من گھڑت بات قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے مالدار لوگوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ علیہا 19 مزید جہنم کا تعارف یہ کروایا کہ اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں، 19 فرشتے۔ اب یہ 19 کا عدد اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب کیا، اس کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ 19 قسم کے عذاب دیے جائیں گے، تو ہر قسم کے عذاب کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوگا، تو اس لیے 19 فرشتوں کی تعداد جو ہے مقرر کی گئی ہے۔ تو علیہا 19 اس پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جہنم کے نگران اور جہنم کے متصرف نہیں بنائے ہیں مگر فرشتے، یعنی ہم نے کسی انسان کو عذاب دینے پر مسلط نہیں کیا، نہ کسی جن کو، بلکہ عذاب دینے پر ہم نے فرشتوں کو مسلط کیا ہے، اس لیے کہ انسان اور جنات جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر رحم کریں، لیکن فرشتے جو ہے وہ تو لا یعصون اللہ تعالیٰ کی بالکل مخالفت نہیں کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، اور فرشتے جو ہے ان کا دل بھی ان کے اوپر نہ پسیجے گا اور نہ نرم ہوگا، اس لیے ان کے اوپر ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ جس میں رحم نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ ان کا جو بڑا ہوگا، سردار ہوگا ان فرشتوں کا، جہنم کے عذاب میں دینے والے فرشتوں کا، اس کا نام مالک ہوگا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں مسکرایا، وہ ایسا سخت فرشتہ ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنہ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو تعداد ہم نے بتلائی ہے، یہ ایک امتحان اور فتنہ ہے للذین کفروا، کافروں کے لیے، اور کافر اپنے اس امتحان کے اندر ناکام اور نامراد ہوئے، اس لیے کہ جب ان کو یہ پتہ لگا کہ جہنم کے اندر 19 فرشتے ہیں تو انہوں نے اس کے ساتھ مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ابو جہل نے کہا کہ تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ تم یہ 19 کو جو ہے کسی طریقے سے مغلوب کر لو۔ تو ایک پہلوان اٹھا اور اس نے کہا 17 فرشتوں کو تو میں جو ہے پکڑ کے دبوچ لوں گا، باقی 2 فرشتوں کا تم انتظام کر لینا۔ تو بہرحال 19 فرشتوں کی تعداد کے اوپر ہی ہنستے تھے، اور کوئی مشرک یہ کہتا تھا کہ اگر عذاب دینا ہے تو ایک جو ہے کافی ہے، فرشتہ 19 کی کیا ضرورت ہے، تم کہتے اتنے طاقتور فرشتے ہیں، اور کوئی کہتا کہ اتنی بڑی مخلوق ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کفار ہیں، اور اتنے سارے جو ہے جنات ہیں، تو اتنی بڑی مخلوق کو 19 فرشتے کیسے عذاب دیں گے؟ ایک فرشتہ تو ایک ہی کو عذاب دے سکتا ہے، 19 فرشتے اتنے سارے انسانوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو بہرحال اس قسم کے اشکالات اور شبہات ان کے ذہنوں میں آتے تھے، تو انہوں نے فرشتوں کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اگر یہ فرشتوں کی حقیقت کو سمجھ جاتے تو کبھی بھی جو ہے یہ نہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے۔ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ طاقتیں دیں گے کہ وہ ایک لمحے کے اندر سینکڑوں انسانوں کو جو ہے عذاب دے پائیں گے، اور کیا نام ہے، ایک انسان میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو عذاب دینے میں مصروف ہے تو دوسرے انسان سے وہ غافل ہو جائے گے، نہیں، سینکڑوں انسان کو جو ہے یہ ایک ہی فرشتہ عذاب ایک آن کے اندر ایک وقت میں دے گا اللہ کے حکم سے۔ تو بہرحال جب یہ تعداد بتلائی گئی تو کافروں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، بخلاف اللہ فرماتے ہیں لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، یہ جو ہم نے تعداد بتلائی یہ اس لیے بتلائی تاکہ کافر فتنے میں پڑے، اور تاکہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کر آئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے کہ اس قسم کی باتیں ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ اصل ایمان تو یہ ہے کہ غیب کی باتوں پر اور رسول کی بات کے اوپر جو ہے انسان یقین کر لے، انسان کی ظاہری عقل اس کو جو بھی کہے، جو بھی شکوک اور شبہات اس کے دل میں آئے اس کی طرف توجہ نہ کرے، اور جو غیب کی بات ہے اللہ اور رسول کی بات ہے اس کو من وعن تسلیم کر لے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ 19 فرشتے ہیں تو ایمان والے اس کو من وعن تسلیم کر لیں گے اور کہیں گے بالکل اللہ تعالیٰ نے جو 19 فرشتے عذاب کے لیے مقرر کیے ہیں، یہ 19 فرشتے سینکڑوں انسان اور سینکڑوں اربوں جو ہے جنات کو ایک آن میں عذاب دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایک فرشتے سے بھی یہ کام لے سکتا تھا، لیکن اس نے 19 کا عدد مقرر کیا، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، تو ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔
یہ تو ایجابی انداز سے بیان کیا. پھر فرمایا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور تاکہ شک میں نہ پڑے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والے، کہ اس چیز میں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ شک ان کے دلوں کے اندر نہ آئے، بلکہ ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. باقی 19 کے عدد میں لوگوں نے پھر اپنی تحقیقات کی ہیں اور 19 کے عدد کے کافی نتائج لوگوں نے نکالے ہیں. اس 19 کے عدد میں لوگوں نے کافی نتائج نکالے ہیں اور ان کو آیتوں کے ساتھ انہوں نے جمع تقسیم کیا، ضرب دیا، اور اس سے جو ہے ریاضی کے اندر جو ہے عجیب عجیب نتائج سامنے آئے ہیں، لیکن یہ اس کا موضوع نہیں ہے. تو بہرحال 19 کا عدد جو ہے اپنی خاص ایک تاثیر رکھتا ہے، ایک اثر رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی باتیں امت میں ڈال دیتے ہیں، اس قسم کے حالات آ جاتے ہیں کہ جس حالات کی وجہ سے کافروں کا کفر، مرتدین کا ارتداد، منافقین کی منافقت ظاہر ہو جاتی ہے، اور جس میں ایمان والوں کا ایمان اور مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے. اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے. اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایسی باتیں آ جائے گی، ایسے حالات آ جائے گے آپ لوگوں پر، ایسے امور جو ہے مسلمانوں کے اندر ظاہر ہو جائے گی کہ جو منافق ہوگے وہ تو دین سے پھر جائے گے اور اپنی منافقت کا کھل کر اظہار کرے گے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ دین کو چھوڑ دیں گے اور اپنے کفر کو ظاہر کر دیں گے. اور جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس حالات سے متاثر نہیں ہوگے اور وہ اپنے ایمان کے اوپر مضبوط اور پختہ رہے گی. تو بہرحال اس آیت کے اندر یہ ایک عظیم الشان درس دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے حالات آتے ہیں اور وہ ایک قسم کا امتحان ہوتا ہے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور تاکہ کہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْكَافِرُونَ، اور کافر کہے. بیماری منافقت کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے اور کمزور ایمان کی بیماری ہے. یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس بات سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے عجیب بات کہی ہے 19 کی عدد، اس سے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم گمراہ کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس صرف 19 فرشتے نہیں ہیں، اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں ان کی تعداد تو اتنی ہے کہ کسی انسان کو، کسی ولی کو، کسی نبی اور رسول کو بھی اس کی صحیح تعداد معلوم نہیں. تیرے رب کو ہی معلوم ہے کہ تیرے رب کا لشکر کتنا بڑا ہے. وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ جہنم کے متعلق یہ جتنی باتیں کی گئی ہیں اور جہنم کے جو یہ حالات آپ کو بتلائے گئے ہیں، یہ ایک نصیحت ہے انسان کے لیے. اگر کسی کے اندر انسانیت ہے تو جہنم کی ان باتوں سے وہ عبرت حاصل کرے گا اور ہرگز ایسے اعمال اور افعال اور اقوال اور عقائد سے اپنے آپ کو متصف نہیں کرے گا جو اس کو اس قسم کی گھناؤنی اور خطرناک چیز کے اندر ڈال دے. تو یہاں پر سورہ مدثر کا پہلا رکوع جو ہے مکمل اور تام ہوا. انشاءاللہ پھر اس کے بعد دوسرا رکوع پڑھے گی انشاءاللہ. تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے.